جناب اسما آئی امیر المومنین کے پاس، مولا آئیے۔ جناب امیر المومنین آئے بی بی کے پاس، بی بی کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا یا فاطمہ تو کلمینی، اے فاطمہ مجھ سے بات کرو۔ پھر کوئی جواب نہ آیا۔ اس وقت مولا نے کہا یا بنت محمد کلمینی، اے محمد کی بیٹی مجھ سے بول۔ اس کے بعد فرمایا یا بنت حامہ زکات کلمینی، اے اس کی بیٹی جو ابا کے دامن میں زکات مسکینوں کے لیے اکٹھا کرتا تھا، اس کی بیٹی ہو مجھ سے بات کرو۔ لیکن زہرا کا کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر میں مولا نے ایسا جملہ کہا، جتنی مجبور تھی زہرا بولنے پر مجبور ہو گئی۔ اس وقت مولا نے فرمایا انا ابن امک یا علی کلمینی، اے زہرا میں تیرے چچا کا بیٹا ہوں، مجھ سے بات کرو۔ زہرا نے کہا بابا یا علی میں ایک رات کی مہمان ہوں، ابھی غش کے عالم میں بابا سے ملی تھی۔ میں نے بابا سے کہا تھا بابا میں دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ گئی ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لو۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی میں بھی تمہاری زیارت کا مشتاق ہوں، کل تم میرے پاس ہوگی۔ علی میں ایک رات کی مہمان ہوں۔ ازادار جب وہ رات ڈلی نا، کہاں نیند آئی بی بی کو، پہلو کا درد تھا، جانے کا افسوس تھا۔ کہا اے علی رات کا کون سا حصہ ہے؟ مولا نے فرمایا زہرا ایک حصہ گزر گیا ہے۔ کہا میں بابا کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ ازاداروں سنو گے جملہ۔ اس وقت مولا نے کہا زہرا آپ کی طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ آپ چل سکیں، لیکن جب اصرار بڑھا تو جناب سیدہ چلی پیغمبر کی قبر کی طرف۔ جو حاجی بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے کتنا فاصلہ ہے روضہ رسول اور جناب سیدہ کے گھر کا، لیکن روایت کہتی ہے جناب سیدہ جب پیغمبر کے روضے کی طرف چلی ہے نا، تجلسو و تقومو تجلسو و تقومو، ایک قدم چلتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، پھر ایک قدم چلتی ہے بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھ کر کے کہتی ہے بابا دیکھنا تیری امت نے تیری بیٹی پہ کتنا ظلم کیا ہے، اجرکم اللہ۔ رات گزر گئی، صبح کے وقت پوشاک حسنین کو دھو رہی ہے، نہلا رہی ہیں۔ ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں میں ان کو نہلا دھلا کر صاف کر کے جاؤں، تاکہ بعد میں لوگ مصروف ہو جائیں گے اور میرے بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تیار کر کے کہا جاؤ نانا کی قبر پر میری صحت کے لیے دعا کرو۔ اسما سے کہا میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، لیکن جب تسبیح کی آواز رک جائے اس وقت سمجھنا زہرا دنیا سے چلی گئی ہے۔ حسنین آئے ہیں نانا کی قبر پر، چھوٹے چھوٹے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، فرمایا نانا ہماری اماں بیمار ہے، آپ دعا کیجئے۔ آواز آئی قبر سے چلے جاؤ تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ جب آئے ہیں نا حسنین، اسما نے کہا آئیے پہلے کھانا کھائیے، تو جناب حسنین نے کہا یہ بتائیے کہ پہلے کبھی ہم نے ماں کے علاوہ کھانا کھایا ہے؟ آئے ہیں حجرے کے اندر، چھوٹے جس کے بچے ہوں 5-6 سال کا بچہ ہو نا گھر میں تو وہ ضد کر جائے، تو ماں جس حالت میں بھی ہو چاہتا یہی ہے کہ ماں مجھے گود میں بٹھائے، مجھ سے پیار کرے، دستک شفقت میرے سر پہ رکھے۔ جناب امام حسین اور جناب امام حسن جب آئے نا حجرے کے اندر، دیکھا چادر اوپر تھی اور آئے ہیں حسن، روایت کے لفظ ہیں وَدَعَ
فمہ علی خدہا، امام حسن نے اپنا منہ اپنی ماں کے رخسار پر رکھا اور کہا اماں میرا جگر پھٹ جائے گا، مجھ سے بات کرو، لیکن جواب نہیں آیا۔ ادھر کھڑے تھے مظلوم کربلا، آئے ہیں زہرا کے قدموں کی طرف، قدموں کی طرف سے پاؤں کو نکالا، اوپر سے کپڑا ہٹایا اور پاؤں پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں اماں میں تیرا کربلا کا غریب بیٹا ہوں، اماں مجھ سے بولو ورنہ حسین مر جائے گا۔ عزادارو ہو گئی دفن، جناب سیدہ علی نے جناب سلمان سے کہا کہ آج کی رات بی بی کی وصیت تھی کہ میری قبر پر قرآن پڑھنا۔ پہلے کبھی سلمان نے ایسا قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن آج بڑے خلوص کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ سلمان تلاوت میں مشغول ہوئے، تھوڑی دیر ہوئی، رات کا کچھ حصہ تھا، جناب امیر علیہ السلام گھر سے نکلے، حالت کیا تھی، امامہ اترا ہوا تھا، نالین پاؤں میں نہ تھے، اور اشارہ کر کے کہتے تھے قم یا سلمان، اے سلمان قبر زہرا کو چھوڑ دے۔ مولا کیا ہوا، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی؟ کہا زینب و کلثوم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے آ رہی ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کا بوڑھا صحابی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اتنا پیارا ہے آپ کو پردہ، آپ نے سلمان کو اٹھا دیا۔ آئیے نظر دیکھیے شام کے بازار میں جب بے ردا تھی علی کی بیٹی، رو رو کے کہتی تھی اے مسلمانوں مجھے پہچانو میں محمد کی بیٹی